وَإِنَّمَا يَكُونُ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ حَاكِيًا وَكَاشِفًا عَنْهَا، اور صرف جو ہے لفظ وہ یہ ہے کہ لفظ جو ہے یا لفظ جو حکایت کرنے والا ہے اور کشف کرنے والا ہے اس حقیقت ثابتہ کو. مثل ما، مثال کے طور پر اذا وقع حادث او یقع فیما یاتی، مثال کے طور پر اگر کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ رونما ہو چکا ہو، ماضی میں واقع ہو گیا ہو یا آئندہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والا ہو. مثل ما، اس کی مثال یہ ہے کہ اذا وقع حادث، کہ جب کوئی حادثہ وقوع پذیر ہو چکا ہو ماضی میں، او یقع فیما یاتی، یا آنے والے زمانے میں بعد کے والے زمانے میں وہ حادثہ رونما ہونے والا ہو، واقع ہونے والا ہو. فَأَخْبَرْتَ عَنْهُ، پس تو خبر دے اس واقعے کے بارے میں کہ جو گزر چکا ہے، حادث ہو چکا ہے، وقوع پذیر ہو چکا ہے یا بعد میں رونما ہوگا، پس تو خبر دے اس کے بارے میں. کمطر السماء، جیسے بارش کا ہونا جو ہے. اب بارش کا ہونا یا گزشتہ دن میں تھا یا آئندہ دن میں ہوگا. تو اگر گزشتہ دن میں تھا تو تو کہے گا فقلتا، پس تو کہے گا مطرت السماء، بارش ہوئی، بارش ہوئی. اب یہ بارش کا ہونا جو ہے یہ گزشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے کہ مطرت السماء یعنی آسمان برسا، بارش ہوئی. یہ آسمان کا برسنا جو ہے یعنی بارش کا ہونا یہ گزشتہ زمانے میں تھا. او تمطر غدا، یا کل بارش ہوگی، کل آسمان برسے گا. اب یہ جو آسمان کا برسنا ہے یہ آئندہ آنے والے زمانے میں ہے. تو اس میں جو ہے خواہ ماضی ہو مطرت السماء یا تمطر غدا مستقبل کا ہو، جس کو ہم مضارع سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں ایک خبر دی جا رہی ہے اور ایک نسبت جو ہے تامہ ہے کہ وہ جو ہے بارش کے ہونے کی ہے، خواہ جو ہے وہ کل ہوئی تھی یا کل ہوگی، ایک نسبت تامہ ہے. فَهَذَا يُسَمَّى الْخَبَرُ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْقَضِيَّةُ وَالْقَوْلُ. تو بس اس والی مثال کو کہ جس میں جو ہے ایک نسبت تامہ ہے اور لفظ جو ہے اس نسبت تامہ سے کو حکایت کر رہا ہے، بیان کرنے والا ہے، اس کو جو ہے خبر کا بھی نام دیتے ہیں، اور نحو میں اس کو خبر ہی کہتے ہیں، لیکن منطق میں اس کو خبر بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے قول اور قضیہ بھی کہتے ہیں. وَيُسَمَّى أَيْضًا الْقَضِيَّةُ وَالْقَوْلُ، اور اسی طرح اس کو قضیہ اور قول بھی کہتے ہیں، بلکہ زیادہ منطق میں قضیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جملہ خبریہ کو. وَلَا يَجِبُ فِي الْخَبَرِ أَن يَكُونَ مُطَابِقًا لِلنِّسْبَةِ الْوَاقِعَةِ، اور کہتے ہیں جب خبر کو ہم نے جو بیان کر دیا کہ خبر وہ ہے کہ جو گزشتہ زمانے کے میں کسی کام کے واقع ہونے پر، کسی واقعے کے حادث ہونے پر یا آئندہ زمانے میں حادث ہونے پر دلالت کرے، بیان کرے، تو کہتے ہیں اس خبر کا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ یہ خبر جو ہے اس نسبت واقعے کے مطابق بھی ہو. مثلا جب ہم کہیں کہ مطرت السماء، کل جو ہے بارش ہوئی، آسمان برسا، ممکن ہے واقعاً برسا ہو، اور ہماری یہ جو نسبت ہم نے دی ہے آسمان کے برسنے کی گزشتہ زمانے میں، یہ واقعاً نسبت واقعہ جو ہے مطابق واقع ہو، اور ممکن ہے مطابق واقع نہ ہو، کل بارش نہ ہوئی ہو. ولا یجب، اور ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فی الخبر ان یکون مطابقا للنسبت الواقعہ، کہ خبر جو ہے وہ مطابق ہو اس نسبت واقع سے کہ جو ہم نے جملے میں بیان کی ہے، کہ جس کو وہ الفاظ سے مرکب جو ہے حکایت اور کشف کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں. فقط یطابقها فیکون صادقا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے خبر اس نسبت واقع کے مطابق ہوتی ہے، یعنی خبر جو ہم دے رہے ہیں واقع جو ہم نے نسبت دی ہے واقع ہونے کی وہ جو ہے مطابق ہے، یعنی واقعاً کل بارش ہوئی. فیکون صادقا، پس یہ جملہ ہو جائے گا سچا، یہ خبر ہو جائے گی صادق اور سچی. وقد لا یطابقها، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ خبر اس نسبت واقع کے مطابق نہیں ہوتی. فیکون کاذبا، پس یہ خبر جو ہے جھوٹی ہوگی. بس معلوم ہوا کہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ نسبت واقع کے مطابق بھی ہو سکتی ہے اور مطابق نہیں بھی ہو سکتی. جب مطابق واقع ہوگی تو صادق، اور جب مطابق واقع نہیں ہوگی تو کاذب. اذن الخبر ہوا، بس خبر کی تعریف کر رہے ہیں کہ اذن الخبر ہوا، خبر کی تعریف بس یہ ہوگی کہ المرکب التام الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب. بس مرکب تام کی جو ایک قسم تھی خبر، وہ یہ تعریف ہو جائے گی کہ خبر ایسا مرکب تام ہے، هو المرکب التام، وہ ایسا مرکب تام ہے
الذی یصح ان نصفہ بالصدق یا بالکذب، کہ جس کو ہم سچ یا جھوٹ کے ساتھ وصف لگا سکیں، اس کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف کر سکیں، یعنی ایسا مرکب تام کہ جس کو سچا یا جھوٹا ہونا کہا جا سکے، سچے یا جھوٹے ہونے کا وصف لگایا جا سکے، کہہ سکیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ والخبر هو الذی یہم المنطقی ان یبحث عنہ، اور خبر جو ہے وہی وہ مرکب تام ہے کہ یا وہی وہ چیز ہے کہ جو منطقی کو مہم ہے، منطقی کے لیے اہم ہے کہ وہ اس کے بارے میں بحث کرے۔ والخبر هو الذی، اور خبر ہی وہ چیز ہے یہم المنطقی کہ جو منطقی کو مہم ہے، ان یبحث عنہ کہ وہ اس کے بارے میں بحث کرے، گفتگو کرے، وہ ہو متعلق التصدیق، اور وہی متعلق تصدیق ہے۔ جب ہم نے پیچھے بیان کیا تھا متعلقات تصور و تصدیق، تو بیان کیا تھا کہ متعلق تصدیق فقط ایک چیز ہے، اور وہ جو ہے نسبت کا واقع ہونا ہے، اور وہ جو ہے جملہ خبریہ میں نسبت کا ہونا اذعان اور یقین کے ساتھ، کہ جب واقعا یقین و نہ شک و تردید کے ساتھ، وہ متعلق تصور تھے۔ جب جملہ خبریہ میں نسبت پائی جائے اور نسبت جو ہے اس کا یقین ہو کہ شک اور تردید نہ ہو، خواہ مطابق واقع ہو خواہ مطابق واقع نہ ہو، لیکن جملہ خبریہ میں جو نسبت ہے اس نسبت کا یقین ہو، اذعان ہو، تو یہ متعلق تصدیق ہے۔ پیچھے بھی ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ دوسری قسم جو مرکب تام کی وہ الثانی، وہ یہ ہے کہ وقد لا تکون للنسبت التامۃ حقیقۃ ثابتۃ بغض النظر عن اللفظ، اور ایک دفعہ تو ایسا ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیا کہ حقیقت ثابتہ ہوتی ہے اس نسبت تامہ کے لیے لفظ سے صرف نظر کرتے ہوئے، اور کبھی ایسا ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ وقد لا تکون للنسبت التامہ، کہ نسبت تامہ کے لیے نہیں ہوتی حقیقت ثابتۃ، کوئی حقیقت ثابت رہنے والی، وجود رکھنے والی۔ نسبت تامہ تو ہوتی ہے لیکن اس کے لیے حقیقت ثابتہ وجود نہیں رکھتی، نہیں ہوتی۔ بغض النظر عن اللفظ، لفظ سے چشم پوشی کرتے ہوئے، لفظ کا کوئی سا بھی ہو، لیکن نسبت تامہ جو ایجاد ہو رہی ہے الفاظ سے، اس نسبت تامہ کے لیے کوئی حقیقت ثابتہ وجود نہیں رکھتی کہ جس کے ساتھ وہ مطابق ہو یا مطابق نہ ہو۔ وَإِنَّمَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ النِّسْبَةَ وَيُوجِدُهَا بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ، کہتے ہیں وہ لفظ ہے فقط، ماورائے لفظ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہی لفظ ہی ہے کہ جو اس نسبت کو تحقق دیتا ہے اور اس نسبت کو ایجاد کرتا ہے متکلم کے قصد اور ارادے کے ساتھ۔ یعنی جیسے ہی متکلم لفظ کو ادا کرتا ہے تو متکلم کے لفظ کا ادا کرنا اور ارادہ کرنے کے ساتھ وہ نسبت متحقق پذیر ہوتی ہے اور وجود میں آتی ہے، ایجاد ہوتی ہے، لیکن اس لفظ سے ہٹ کر اصلاً کوئی چیز خارج میں موجود ہی نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کہیں کہ حقیقت ثابتہ رکھتی ہے، خواہ مطابق واقع ہو یا نہ ہو۔ وَإِنَّمَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ النِّسْبَةَ، کہتے ہیں صرف جو لفظ ہے وہی ہے کہ جو نسبت کو تحقق دیتا ہے، وہ یوجدها، اور اس نسبت کو ایجاد کرتا ہے بقصد المتکلم، متکلم کے ارادہ کرنے کے ساتھ۔ وَبِعِبَارَةٍ أَصْرَحَ، اور کہتے ہیں صریح اور واضح عبارت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں کہ ان المتکلم یوجد المعنی باللفظ المرکب، کہ متکلم جو ہے وہ معنی کو ایجاد کرتا ہے، وجود ملاتا ہے لفظ مرکب کے ساتھ۔ یعنی لفظ مرکب اگر نہ ہو تو ماورائے لفظ اصلا معنی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں رکھتی چیز، بلکہ متکلم جو ہے اسی معنی کے کو لفظ کے ساتھ ایجاد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یوجد المعنی باللفظ المرکب، معنی کو ایجاد کرتا ہے لفظ مرکب کے ساتھ۔ فلیس وراء الکلام نسبت، پس کلام کے ماورا، کلام سے پس پشت نہیں ہے کوئی ایسی نسبت لہا حقیقت ثابتہ کہ جس کے لیے حقیقت ثابتہ ہو۔ یعنی ماورائے کلام ان الفاظ سے ہٹ کر اصلاً کوئی ایسی نسبت نہیں ہے کہ جس کے لیے حقیقت ثابتہ ہو۔ کیسی حقیقت ثابتہ کہ یطابقہ الکلام تارتاً ولا یطابقہ اخرى، کہ ایسی حقیقت ثابتہ ہو کہ کلام کبھی تو اس کے ساتھ مطابقت رکھے اور کبھی اس کے ساتھ مطابقت نہ رکھے، بلکہ یہی الفاظ ہیں کہ جو اس معنی کو ایجاد کرتے ہیں اور نسبت کو تحقق دیتے ہیں، لیکن اس نسبت کے لیے کوئی ایسی حقیقت ثابتہ نہیں ہے کہ جو کلام کے ساتھ کبھی تو مطابقت رکھے اور کبھی مطابقت نہ رکھے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْمُرَكَّبُ الْإِنشَاء، اور اس مرکب کو نام دیا جاتا ہے انشاء کا۔
ومن امثلتہ، اور اس انشاء جو مرکب تام کی ایک قسم ہے، اس کی مثالوں میں سے یہ ہیں، چند مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ الامر، پہلی مثال امر کی، نہ وہ احفظ الدرس، کہ اب یہ جو احفظ الدرس ہے یعنی متکلم مخاطب سے درس کے یاد کرنے کو طلب کر رہا ہے۔ اس الفاظ سے پس پس اصلا کوئی معنی نہیں ہے، جیسے ہی متکلم یہ لفظ ادا کرتا ہے احفظ الدرس یعنی درس کو حفظ کر، تو خود اس الفاظ سے، ان الفاظ سے معنی کو ایجاد کر رہا ہے، تحقق دے رہا ہے اور نسبت کو ایجاد کر رہا ہے، وَإِلَّا درس کی نسبت حفظ کرنے کی طرف ماورائے کلام نہیں ہے۔ الثانی، دوسری جو ہے النہی، نحو لا تجالس دعاۃ السوء، لا تجالس کہ نہ بیٹھ، مجالست نہ کر، ہم نشینی اختیار نہ کر، دعاۃ السوء برائی کی طرف بلانے والوں کے ساتھ، سو یعنی برائی، اور دعات جمع ہے داعی کی یعنی بلانے والے، جو برائی کی طرف بلانے والے ہیں ان کی ہم نشینی اختیار نہ کر۔ تو یہ جو نہیں کر رہا ہے اور مخاطب سے ترک فعل کو چاہ رہا ہے کہ اس ہم نشینی کو جو برے لوگوں کی برائی کی طرف بلانے والوں کی ہے، اس ہم نشینی کو ترک کرنے کو جو چاہ رہا ہے، اس ماورائے کلام کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کلام کے ذریعے اس عدم مجالست اور ہم نشینی کے نہ ہونے کو طلب کر رہا ہے۔ نمبر 3 الاستفہام یعنی سوال کرنا، کچھ پوچھنا، نہ وہ حل المریخ مسکون کہ کیا آیا سیارہ مریخ بھی قابل سکونت ہے، مسکون ہے یعنی اس میں بھی رہائش رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے متکلم اس سوال کے ذریعے سے مخاطب سے جو ہے پوچھ رہا ہے، استفہام کر رہا ہے، لیکن ماورائے استفہام مثلا کوئی چیز نہیں ہے کہ جو خارج میں وجود رکھتی ہو، خود اس مریخ کی طرف جو مسکون ہونے کی نسبت ہے اس میں سوال ہے، استفہام ہے کہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ الندا جیسے یا محمد یعنی پکارنا، یا جو ہے حرف ندا ہے، محمد منادا ہے، اور یہ جو ہے ندا حرف ندا کے ذریعے جو منادا کو کرنا ہے یہ پکارنا، اس میں بھی ماورائے کلام کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہے۔ التمنی یعنی آرزو کرنا، چاہنا، نحو لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین کہ روز قیامت، روز حشر لوگ یہ حسرت کریں گے اور کہیں گے لو ان لنا کرۃ کہ اے کاش ہوتا ہمارے لیے بازگشت کرنا، پلٹنا، لوٹنا، فنکون من المؤمنین تو ہم بھی ایمان والوں میں سے ہو جاتے، ہم بھی مومنین میں سے ہو جاتے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ مومنین کتنے فائدے میں ہیں، ان کے لیے بہشت ہے۔ اگر اب پلٹنا ہوتا، اے کاش اگر دوبارہ دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا، کرہ یعنی بازگشت، لو ان لنا کرۃ کہ اگر ہمارے لیے بازگشت ہوتی، پلٹنا ہوتا، فنکون من المؤمنین تو پس ہم بھی ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ تمنی کرنا ہے، آرزو کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہے کہ جب پشیمانی حاصل ہو جائے۔ التعجب، چھٹی مثال جو انشاء کی قسموں میں سے ہے وہ التعجب ہے، یعنی تعجب کرنا، حیرت کرنا، نہ ما اعظم خطر الانسان کہ انسان کا جو خطر اور منزلت ہے کتنی عظیم ہے، اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ تو یہ تعجب کے طور پر ہے کہ انسان کی جو منزلت، مقام اور اس کا جو حیثیت ہے وہ کتنی اہم اور بڑی ہے۔ العقد، ساتویں قسم، کل کا انشاء عقد البیع والاجارۃ والنکاح ونحوھا، جتنے بھی عقود ہیں کہ جو دو طرف ہوتے ہیں، عقد ایقاع کے مقابلے میں ایقاع میں ایک طرف ہوتی ہے، ایجاب اور قبول نہیں ہوتا، لیکن عقد وہ ہے کہ جو دو طرف کا ہوتا ہے، اور متعاقدین یعنی دو طرف کے عقد باندھنے والے اس کو ایجاباً اور قبولاً انجام دیتے ہیں، ایک طرف ایجاب کا صیغہ جاری کرتا ہے اور دوسری طرف سے اس کو قبول کرتا ہے۔ اگر فقط ایجاب ہو، قبول نہ ہو تو عقد متحقق نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے اگر کوئی قبول کرتا رہے لیکن ایجاب کو جاری نہ کیا جائے، ایجاب مقدم نہ ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قبول بے فائدہ ہے اور وہ عقد متحقق نہیں ہوگا۔ کا انشاء عقد البیع جیسے بیع کا عقد کا انشاء کرنا، یا اجارے کا انشاء عقد اجارہ کا انشاء کرنا، یا عقد نکاح کا انشاء کرنا، نحو بیتو و آجرتو و انکحتو، بیتو و اشتریتو، آجرتو اس کے مقابلے میں وہ قبلتو کہیں، و انکحتو و قبلتو، اس طرح جو ہے اس کے مقابلے میں جو قبول کا صیغہ ہے، فقط ایجاب کافی نہیں ہے۔ تو یہ جو عقد
کے ہیں کہ دو طرفے ہیں، یہ بھی انشاء کی قسموں میں سے ہیں۔ 8ویں قسم جو ہے، مزید اس کی اور 1-2 قسمیں بھی ہیں جو انہوں نے بیان نہیں کی، ترجی وغیرہ، یہ ایقاع یا عرض، ترجی عرض وغیرہ جو بیان نہیں کی۔ الایقاع جو عقد کے مقابلے میں جو ایک طرف کی ہوتی ہے، کصیغۃ الطلاق والعتق والوقف ونحوہا، جیسے طلاق کا صیغہ، آزاد کرنے، عتق کرنے کا صیغہ یعنی غلام کو رہا کرنے کا صیغہ، یا کسی چیز کو راہ خدا میں وقف کرنے کا صیغہ۔ تو یہ جو ہیں اسی طریقے سے جو ایقاع کی اور جو چیزیں ہیں، اس میں جو ہے فقط ایجاب ہوتا ہے، فقط کہہ دینا ہوتا ہے، ایک طرف سے صیغہ جاری کرنا ہوتا ہے، دوسری طرف سے قبول لازم نہیں ہے۔ نحو فلانۃ طالقن، یا مثلا شوہر جو ہے، مرد جو ہے کہہ دے فلانہ یعنی میری بیوی نام لے دے، طالقن وہ طالق ہے۔ جب شوہر یہ کہے گا کہ بھلا میری بیوی جو ہے طالق ہے، یعنی اس کو طلاق میں دیتا ہوں، وہ طلاق یافتہ ہے، تو اس میں عورت کا قبول کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کتنا ہی عورت انکار کرے، اس کا انکار نہ کرنا اس کے یعنی متحقق ہونے کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی مرد یہ اپنی بیوی کے لیے کہے گا تمام شرائط کے ساتھ طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ ایقاع ہے۔ یا عبدی حرم، اگر مالک جو ہے اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے میرا غلام عبدی حرم، میرا غلام آزاد ہے، غلام کہے کہ نہیں آقا میں تو آزاد نہیں ہونا چاہتا، تو اس کے آزاد نہ ہونے کو کے نہ چاہنے کو جو ہے یہ چیز روک نہیں سکتی کہ غلام آزاد نہ ہو جائے۔ جیسے ہی مالک یہ کہے گا اس کا غلام راہ خدا میں یا جیسے بھی وہ کرتا ہے قصد، وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَهَذِهِ الْمُرَكَّبَاتُ كُلُّهَا لَيْسَ لِمَعَانِيهَا حَقَائِقُ ثَابِتَةٌ۔ وَهَذِهِ الْمُرَكَّبَاتُ، یہ والے جو مرکبات ہیں سارے جو ہم نے انشاء کی اس میں سے بیان کی اقسام ساری، كُلُّهَا تمام کے تمام مرکبات، لَيْسَ لِمَعَانِيهَا نہیں ہے ان مرکبات کی معنی کے لیے، حقائق ثابتۃ فی انفسها، کہ ان کے لیے ان معنی کے لیے ایسے حقائق نہیں ہیں جو اپنی ذات میں خود ثابت ہوں، رہنے والے ہوں، اصلاً حقائق ہیں نہیں۔ بغض النظر یعنی لفظ سے چشم پوشی کرتے ہوئے، بلکہ لفظ جو ہے وہ معنی کو ایجاد کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ لفظ سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان تمام مرکبات کے معنی کے لیے ایسے حقائق نہیں ہیں جو اپنی ذات میں ثابت ہوں، تو کی انہا کہ جن سے وہ حکایت کرے، تو فتطابقھا او لا تطابقھا، کہ یہ جو ہے وہ حقائق ثابتہ جو ہے اس معنی جو ہے ان حقائق ثابتہ سے مطابقت کریں یا مطابقت نہ کریں۔ وَإِنَّمَا مَعَانِيهَا تُنشَأُ وَتُوجَدُ بِاللَّفْظِ، بلکہ ان کے معنی جو ہیں وہ ایجاد ہوتے ہیں اور انشاء ہوتے ہیں، یعنی وجود میں آتے ہیں لفظ کے ذریعے سے، یعنی لفظ جو ہے ان معنی کو ایجاد اور انشاء کرتا ہے، معنی بغیر الفاظ کے وجود میں نہیں آتے، پیدا نہیں ہوتے۔ فلا یصح وصفها بالصدق والکذب، پس جب ماورائے کلام اور ماورائے الفاظ کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہے کہ جو مطابق ہو اس نسبت واقعہ کے یا مطابق نہ ہو، فلا یصح، پس صحیح نہیں ہے وصفها اس مرکب ناقص کی کہ جو انشائی ہے، اس کو وصف لگانا، اس کو یہ کہنا سچائی جھوٹا کہنا صحیح نہیں ہے۔ فلا یصح وصفها، بس صحیح نہیں ہے اس مرکب کا وصف لگانا بالصدق والکذب، سچے یا جھوٹے ہونے کے ساتھ۔ فالانشاء، پس انشاء کی تعریف ہو جائے گی، هو المرکب التام الذی، وہ ایسا مرکب تام ہے، لا یصح ان نصفه بصدق وکذب، کہ جس کو جو ہے ہم سچے ہونے یا جھوٹے ہونے کے ساتھ وصف لگانا صحیح نہیں ہے، یعنی ہم اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ سچ یا جھوٹ کا تعلق حقیقت سے ہے، اور ان کے ماورائے کلام کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وجود نہیں رکھتی، بلکہ لفظ اس معنی کو ایجاد کرتا ہے۔ تو پس کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہے کہ جس کو سچا یا جھوٹا ہونے کے ساتھ وصف لگا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔